اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعہ مبارک کہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعہ مبارک کہتے ہوئے جو ہے وہ ڈی سی او اسلام آباد کو 6 ماہ اور ایس ایس پی آپریشن کو 4 ماہ کی قید کی سزا سنا دی ہے۔ کیونکہ انہوں نے ایم پی او کے تحت آرڈرز جاری کیے تھے۔ کس کے؟ شہریار خان آفریدی کے۔ شہریار خان آفریدی کون ہیں؟ جو کہ جی ایچ کیو کے اوپر حملے کی باقاعدہ ان کی تقریر موجود ہے، اور ان کو ضمانتیں دیتی جا رہی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آخر میں ان کو اندر رکھنے کے لیے جو ہے وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا سہارا لینا پڑا انتظامیہ کو، فوج کو کہہ لیں آپ، جو کہ اس مقدمے کے پیچھے تھی۔ جب وہ ایک ہائی کورٹ نے پھر ایم پی او پھڑکانا شروع کر دیا، تو وہ ایک ایم پی او کے تحت اس کو گرفتار کرتے تھے۔ ہائی کورٹ جو تھا اگلے دن ارجنٹ میں کیس لگا کے اس کو فارغ کر دیتے تھے، وہ اگلا ایم پی او جاری کر دیتے تھے، تو ایک ضد بن گئی۔ اب اس ضد کے اوپر بہرحال انتظامیہ کو سرنڈر کرنا پڑنا تھا، وہ سرنڈر کر دیا، اور میر بادشاہ خان آفریدی کا داماد جو ہے شہریار خان آفریدی جو ہے وہ رہا ہو کے باہر آیا، الیکشن لڑا اور اس نے الیکشن جیتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی کہتا ہے کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن اللہ تعالیٰ کچل ضرور دیتا ہے۔ فوج نے کہا جی ایچ کیو اور 238 جگہیں جو تھیں جہاں پہ یوتھیوں نے 9 سے لے کے 11 مئی تک حملے کیے، آگیں لگائیں، تباہی بربادی پھیری، وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو عدلیہ جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے با جماعت جو ہے وہ اس ریڈ لائن کو کچلنے پہ لگی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ریڈ لائن کا لفظ جو ہے وہ ہم نے عمران احمد خان نیازی کے کیس میں سنا۔ اس کے جو پجاری ہیں، اس کے جو عبادت گزار ہیں، جو کہ اس کی تصویر دیکھ کے صبح صبح سجدہ کرتے ہیں اور پھر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، یعنی کہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود وہ کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ اگلے نے پھر ریڈ لائن چنگی طرح رگڑ کے مٹائیے کہ اے ریڈ لائن جو پھر ٹھیک ہے۔ اب عدلیہ کے اندر چونکہ یوتھڑ جج بھرتی کیے ہوئے ہیں جن کے اپنے کردار جو ہیں وہ کچھ زیادہ اجلے نہیں ہیں، مطلب ایتھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کیانی صاحب جڑے نے، جنہوں نے سامنے کل ویسے بائی دا وے وہ بھی تذکرہ کرنا ہے یار، وہ پرائم منسٹر صاحب جو پیش ہوئے ہیں کاکڑ صاحب، اور انہوں نے بولتی بند کی ہے ان جج صاحب کی، ان کا یہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بورڈ کے اوپر بھی ہیں۔ تو اب پتہ نہیں یہ جو ججوں کا کوڈ آف کنڈکٹ یہ الاؤ کرتا ہے کہ نہیں کہ سٹنگ جج ہو اور اس کا نام جو ہے وہ کسی نجی ہاؤسنگ سکیم کے بورڈ کے اوپر بھی آتا ہو۔ تو خیر اس کی طرف ابھی ہم آتے ہیں۔ اس کردار کے حامل لوگ جو ہیں جب آئین کو اور قانون کو امپوز کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر اسی طرح کے نتائج آئیں گے۔ بابر ستار صاحب جو ہیں وہ بڑے معروف وکیل تھے، بہت لمبی فیس لیا کرتے تھے، یا کم از کم انگریزی کے اندر جو بندہ کالم لکھنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنا بڑھانا چاہ رہا ہے، قد کاٹھ بڑھانا چاہ رہا ہے، کہیں پہ ڈسکس ہونا چاہ رہا ہے۔ پھر جیو کے اندر آگے بیٹھنا شروع ہو گئے، بڑی قانون اور آئین کی باتیں کیا کرتے تھے، اور پھر جیو نے ان کا امیج بڑھایا۔ جیو نے تو خیر ویسے بڑا زور لگایا ارشاد پٹی کا امیج بڑھانے میں بھی لیکن ارشاد پٹی اور چودھری غلام حسین بھائی ان دونوں کو اتنے عرصے سے پرائم ٹائم کے اوپر سکرین دی ہوئی ہے ہماری میڈیا انڈسٹری نے، ان کے امیج کے اندر کوئی ذرا برابر فرق پڑا ہو یا کوئی بہتری آئی ہو؟ ہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ایسے ہی چونکہ مجھے بہت پیارے ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں، اور میرے چودھری غلام حسین کے ساتھ تو اپنا پیار کا رشتہ بھی ہے، تو اس لیے میرے منہ سے چودھری صاحب نکل گیا۔ کوئی نیگیٹو گل نہیں کی تھی میں تواڈے خلاف، ویسے تسی بڑے پائی ہو۔ یہ بابر ستار صاحب جو ہیں مطلب کہ جیو کی پروڈکٹ ہیں، جیو نے ان کو ایسے اچھال کے، محیط پیرزادہ بھی جیو کی پروڈکٹ ہے، تو جیو نے جس طرح محیط پیرزادہ کو پروموٹ کیا تھا ویسے بابر ستار صاحب کو پروموٹ کیا۔ اسلام آباد میں چونکہ ریوڑیاں بٹتی ہیں ججز کے نام کے اوپر، ججیوں کے نام کے اوپر، کوٹے کی شکل کے اندر، تو یہ موصوف جو تھے ان کو وہاں پہ موقع مل گیا اور یہ ہائی کورٹ کے اندر ایلیویٹ ہو گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے پہلے اپنا امیج تباہ کیا، اور جب انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے جو ثاقب نثار کا پسر تھا
وہ عمران احمد خان نیازی کی ٹکٹیں بیچتا ہوا 1 کروڑ 20 لاکھ پکڑتا ہوا اس کی آڈیو لیک ہو گئی، بجائے اس کے کہ اور اس کو جب نوٹس گیا ایف آئی اے کا، تو انہوں نے ایف آئی اے کا نوٹس گیا تھا یا کس کا نوٹس گیا تھا، تو انہوں نے چنگی چاڑ چانپ کی تھی بلا کے اس محکمے کی، اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کہا کہ جناب آپ نے ریکارڈنگ کیسے کی، مطلب چور نو پڑیا کیوں ہے تسی؟ بھئی چور اگر چوری کر رہا تھا تو آپ نے چور کو پکڑ کے اس کے جو ہے وہ ذاتی آزادیوں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ خیر میری نظر میں تو ان کا جو پرسیپشن تھا وہ کلیئر تھا، لیکن ان کی نظر کے مطلب انہوں نے باقاعدہ پکڑ لیا۔ اب اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر عجیب و غریب قسم کی دھمال پڑی، وہ میر بادشاہ خان افریدی صاحب جو ہیں ان کی فیملی کے ساتھ بابر ستار صاحب کے جو سسرال ہیں ان کا بھی کوئی تعلق نکلتا ہے۔ میر بادشاہ خان افریدی صاحب جو ہیں وہ معروف ہیں پنڈی کے اندر، ہر بندے کو پتہ ہے یار وہ کیا کرواتے تھے وہاں پہ مختلف جگہوں کے اوپر، اور پھر اس سے اپنا رزق کماتے تھے، قبضہ وبضہ بھی ہے وہ سارا کچھ وہ معروف تھے اس کے اندر، ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں۔ لیکن یہ جو ہیں موصوف جو ہیں جان اللہ کو دینی ہے شہریار خان افریدی صاحب جو ہیں، یہ جس دن منسٹر منتخب ہوتے ہیں اس دن ایک جیپ پکڑی جاتی ہے پشاور سے پنڈی آتے ہوئے، اور اس میں سے منشیات برآمد ہو جاتی ہے۔ اب اس لیول کے بچے جو ہیں، اور خاص طور پہ وہ اپنے چچا تایا یا ماموں کی حلف برداری کے اندر شرکت کے لیے یا جشن منانے کے لیے لے آ رہے ہوں، تو ضرورت سے زیادہ ذرا انہوں نے چرس رکھ لی ہوگی ساتھ میں، دوست احباب کو بھی پیور گردہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بندہ پشاور کا ہو اور اس سے کوئی چرس مانگ لے اور اس کے ہاں سے نہ نکلے تو کتنی بھی عزتی والی بات ہے کہ پشاور کے رہنے والے ہو اور چرس تم سے مانگی ہے اور تم سے وہ نہیں نکل رہی۔ تو گردہ جو تھا وہ لے کے آ رہے تھے، راستے میں پولیس نے چیک کر لیا، پھڑے گئے، اور ان کے ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا میرے خیال۔ ان دنوں اخبارات کے اندر خبر بھی چھپی تھی، ٹی وی کے اوپر نشر بھی ہوئی تھی، میں چھپی ہوئی خبروں کی بات کرتا ہوں بھائی، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ان کا نام بھی آ گیا اس کے اندر۔ اچھا پھر جب انہوں نے جعلی قسم کی وہ 16 کلو کے 20 کلو کی ہیروئن ڈالی رانا ثناءاللہ کے اوپر بینگ اے منسٹر، تو رانا ثناءاللہ نے کہا میری تو نہیں ہے لیکن پتہ کریں یہ کس کی ہے، تو اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ وہ ساریاں انگلیاں جو تھیں وہ واپس یہ جان اللہ کو دینی ہے کی طرف اٹھ گئیں۔ اچھا پھر یہ کافی زیادہ بدتمیز آدمی ہیں، گھٹیا آدمی ہیں، گندی زبان والے ہیں، گندی نسل تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن گندی زبان والے ضرور ہیں۔ مختلف ٹی وی ٹاک شوز کے اندر یہ کافی زیادہ تشریح کے ساتھ بکواس کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، تو اس لیے مجھے تو ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بندے کے رشتہ دار سسرال کے دور پار کے اگر نکل آئیں تو کیا ہوتا ہے یار۔ تو خیر وہ بابر ستار صاحب، میں نے کہا پورا ایکس رے کر دیتا جائے، مطلب کہ وہ بابر ستار صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے اور ساتھ میں ہی 1 ماہ کے لیے فیصلہ معطل بھی کر دیا۔ یہ وہی بابر ستار صاحب ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں ایک نوٹس لیا تھا کہ یہ ریکارڈنگ کون کرتا ہے، یہ آئے نہ ذرا محکمہ بتائے۔ پھر جب بتایا گیا تو پھر وہاں سے دڑکی لگا گئے، سر جی انہوں چیک کرنا سی نا کہ ریکارڈنگ کون کردا ہے تے کیوں کردا تے کیڑا مینڈیٹ ہے جس نال کردا، وہ دسنا سی نا سر، ٹھیک ہے؟ وہ کیس ٹیک اپ کرنا تھا نا، بڑی بڑکے ماری تھی جناب نے، تو سر وہ بھی کچھ کر دیو نا، ساڑھے بڑھ کے غریباں دا جڑا نا نجی گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمارے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، ریلیف صرف ان کے ہاں ہے عمران احمد خان نیازی اور اس کے متاثرین کے لیے۔ خاک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ آپ عدلیہ کو اوے کریں، ان کے خلاف ان کو گھٹیا قسم کی گالیاں دیں، ویسے میں ٹویٹ گالیاں لکھ دیتی ہیں سن، بولن لگیاں ذرا ہاں شرم آ گئی تو نہیں بول رہا، لیکن اس طرح کی گالیاں بکیں ان کی جو ہے تو آپ کو گڈ ٹو سی یو کہا جائے گا اگر آپ عمرانڈو ہیں تو، ہاں تاہم اگر آپ انسان ہیں تو پھر آپ کو 6 ماہ کے لیے جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ ایسا کر کے میں شول جل آیا سی اپنی ٹویٹ کر کے۔ تو بھائی جان جج زیبا کو گالیاں دو، دھمکیاں دو، اور یہی جو ستار صاحب ہیں یہ جج سے اس کے خلاف جو کیس ہو اس کو سسپینڈ کر دیں، اس کاروائی کو ہائی کورٹ میں بیٹھ کے سسپینڈ کر دیں۔ میاں داؤد صاحب نے فرمایا کی فرمایا تو چلتے میں آیا، انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہوا ہے، اس سے کم از کم عدالتی جو ہے وہ رٹ بحال ہوگی اور عدالت کے جو فیصلے ہیں ان کے اطلاق میں آسانی ہوگی۔ ہمیں بہت خوشی ہوتی اپنا میاں داؤد صاحب، آپ میرے وکیل ہیں، میرے بھائی بھی ہیں چھوٹے، مجھے بہت خوشی ہوتی اگر یہ والا اطلاق جو ہے سب کے لیے برابر ہوتا۔ آپ میرا کیس ہر تاریخ کے اندر بھگت رہے ہیں نا، میرا کیس وہی کیس ہے
جو کہ عمران ریاض خان کا کیس تھا جب وہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ گرفتار ہوا ہے، ٹویٹس ہی تھے نا اس کے۔ میرا کیس وہی کیس ہے جو تمام ان یوتھیوں کا ہے کیس۔ صدیق جان بھی ویسی ہی بکواس کرتا ہے جیسی خاکسار سے منسوب کی گئی ہے، بلکہ میرے سے تو بہت زیادہ آگے کرتا ہے وہ۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا نا کہ پی کے اللہ ہی چھین رہا ہے، ایک ثاقب نثار چھین رہا ہے، تو لاہور کے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ تو کیس درج ہو گیا غداری کا کہ تم نے لوگوں کو شرپسندی کے اوپر باہر نکل کے تخریب کاری کرنے کے اوپر ابھارا ہے۔ 5 سال ہو گئے نے سر بھگتن رہے ہیں۔ خیر میرے سے زیادہ آپ بھگت رہے ہیں، میں تو کئی تاریخوں میں نہیں بھی جاتا تو آپ وہاں پہ لیو لیتے ہیں۔ سر ان کا کیس میرے بعد لگا، فیصلہ کر دیا ہائی کورٹ نے۔ میرے کیس ہر دفعہ لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں، تو قانون کا اطلاق اگر سب کے لیے برابر کریں، فاروق ستار اینڈ کمپنی، تو سر آنکھوں کے اوپر سر۔ لیکن یہ صرف انصاف جو ہے، ان کا انصاف صرف پی ٹی آئی کے وقت ہی ان کی چھاتیوں میں کیوں اترتا ہے دودھ بن کے؟ ٹھیک ہے، یہ پوچھنے والی بات ہے۔ صرف پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے ہی سپریم کورٹ رات کو کیوں کھلتی ہے، اور ان کی جو پٹیشن ہوتی ہے وہ بھلے عمر عطا بندیال صاحب ہوں یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس لیے عرض کیا تھا کہ یہ یوتھیے چن چن کے اپنے پی ایس او اور رجسٹرار نہ لگائیں یوتھن، یہ وہ دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی درخواست نہیں رکنے دیتے یہ دونوں، وہ ارجنٹ لگی ہوتی ہے، اور باقی جو ہے تاریخوں پہ تاریخیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو زیادتی والی بات ہے نا سر۔ انصاف پھر سب کے لیے ہونا چاہیے اور ایک ہی پیرامیٹر ہونا چاہیے، انصاف کی تعریف ہی یہی ہے سر۔ تو یہاں پہ ادھر پی ٹی آئی درخواست دے کے فارغ نہیں ہوتی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر درخواست لگی ہوتی ہے، بینچ بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہم تو وقت پہ نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ تو سر اگر آپ نہیں کرتے تو نشاندہی تو کرنا پڑے گی نا سر۔ میرے خلاف ایک جعلی مقدمہ تھا، کمل شوذب نے درج کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کیس جو تھا اس کو صرف ایف آئی اے نے کہہ دیا کہ جی ہم نے انکوائری ڈراپ کر دی ہے، ایف آئی اے نے رپورٹ سبمٹ کر دی، ہائی کورٹ نے رپورٹ آنے کے بعد اس کیس کو خارج کرنا تھا۔ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ 1 سال تک ہر 15 دن کے بعد تاریخ ڈال کے لیفٹ اوور کرتی رہی ہے۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرا مطلب ہے کہ میں یہاں سے تیاری کر کے بیگ شیگ تیار کر کے تو اسلام آباد کی طرف روانہ ہوتا تھا، راستے میں عثمان وڑیچ کا فون آ جاتا تھا، نہ آنا کیس لیفٹ اوور ہو گیا جی، میں لالا موسا تو موڑ کے واپس آ رہا ہوں سا، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ ہوتا رہا، یہ تماشا ہوتا رہا، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تماشا ہوتا رہا۔ صرف عدالت نے وہ رپورٹ آ گئی ہے، رپورٹ اوکے جی تھینک یو ویری مچ ڈسپوز آف اے لکھنا سے، اے لکھن سے اس عدالت نے 1 سال لیا جے۔ تو ادھر یوتھروں کی محبت کے اندر، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کی محبت کے اندر انصاف کا دودھ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھنوں کے اندر اترا ہی چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔